السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مفتی نجیب اللہ صاحب جی کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا عرفان بات کر رہا ہوں ڈیزی رسمل خان سے۔ جی ایک بات پر تھوڑا سا اشکال تھا، اگر اجازت ہو تو فرمائیں۔ ڈاکٹر خالد صاحب کی کتاب ہے نا خطبات خالد، اس کے اندر علامہ ڈاکٹر خالد صاحب نے لکھا ہے کہ قادیانیوں کو احمدی کہنا کفر ہے، اور جس نے کہا ہے قادیانیوں کو احمدی تو ان پر توبہ فرض ہے، اور جو بے صبری کہہ گئے ہیں ان پر بھی توبہ فرض ہے۔ پھر وہ جو 28 پارے کی سورۃ صف کی جو آیت ہے وہ پیش کی کہ قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس آیت سے مراد جو ہے نا، قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا غلام احمد مرزا قادیانی مراد ہے، معاذ اللہ۔ تو ہم بہت سارے بزرگوں نے، مفتی فرید صاحب جیسے ہو گئے، فتاوی فریدیہ والے، انہوں نے بھی قادیانیوں کو احمدی لکھا ہے، فتاوی رحیمیہ والوں نے بھی، اور ایک کتاب ہے تاریخ دستاویز خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد کنیا والے، ان کی پسند فرمودہ کتاب ہے۔ تو انہوں نے بھی متعدد جگہ لکھا ہے قادیانیوں کو احمدی۔ تو اگر وہ دست و گریبان والا اصول جو ابو یوسف والا ہے، اگر اس کو رکھا جائے تو پھر یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا۔ پھر کیا ماننا پڑے گا؟ جیسے دست و گریبان کے اندر ابو ایوب صاحب نے اصول قائم کیے۔ لکھا کس نے؟ یہ ڈاکٹر خالد صاحب نے۔ کون سے ڈاکٹر خالد صاحب؟ مرحوم ڈاکٹر خالد صاحب؟ جی جی جی۔ کون سے والے؟ یہ جو پی ایچ ڈی لندن والے۔ کوئی مرحوم نا؟ جی جی۔ اچھا، آپ مرحوم نہیں کہہ رہے تھے تو میں نے کہا کہ مرحوم کہہ رہے ہیں، بزرگوں کے ساتھ مرحوم کا لفظ لگا دینا چاہیے۔ اچھا وہ میرے ذہن میں نہیں رہا وہ، کیونکہ حال ہی میں میرا خیال ہے ان کا وصال ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے۔ جی جی۔ تو آپ کیا ان کے ساتھ مرحوم کا لفظ لگانا پسند کرتے ہیں؟ جی؟ آپ ان کے نام کے ساتھ مرحوم کا لفظ لگانا پسند کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں جی؟ اچھا جی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھو علامہ صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، علامہ صاحب کی کتاب سامنے رکھیں گے تو آپ اس کے مجھے اسکین بھیجیں، میں دیکھوں گا وہ کس تناظر میں کہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عبارت میں ظاہر ہے کہ علامہ صاحب نے جس تناظر میں کہا ہو، احمدی اگر بمعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مناسبت سے، تو کسی کو جو ہے احمدی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اس بات کے تناظر میں حضرت نے کہی ہے تو بات تو درست ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے قطعاً یہاں سے یہ والا معنی مراد نہیں لیا ہوگا، اس لیے ان کے بارے میں حسن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ مرزا غلام احمد کی طرف نسبت کر رہے تھے، اور اس عبارت کا مصداق وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ بات کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو پھر اگر یوں کہا جائے کہ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب چونکہ بڑے آدمی تھے، صاحب مطالعہ تھے، صاحب استطاعت تھے، وہ ان جگہوں پہ گھومے ہوئے تھے، تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ لفظ قادیانیت سے اس لفظ کو ختم کر دیا جائے، ان کے لیے لفظ قادیانی مرزائی استعمال کر کے احمدی کا لفظ ختم کیا جائے۔ اس کاوش کی بنیاد پر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہوگا۔ اگر فرض کرو یہ تعویل جو ہے مانی جائے تو پھر جتنے بھی ہیں ہمارے مخالفین حضرات، جیسے مماتی ہو گئے یا رضا خانی ہو گئے، تو اسی طرح تو وہ پھر جو ابو ایوب صاحب نے لکھی ہے دست و گریبان، وہ تعویل کر کے ابھی وہ بھی کہیں گے کہ ہم یہ تعویل کر لیں گے جو آپ کرتے ہو۔ دیکھو بات یہ کہ رضا خانیوں نے تو تعویل کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں نا، کیونکہ وہ جو جن عبارتوں کو انہوں نے پیش کیا تھا، ان کے بڑوں نے پیش کیا تھا، انہوں نے اپنے سامنے والے کسی بھی بزرگ کی کوئی تعویل قابل قبول سمجھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو تو تعویل کرنے کی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ جو ظاہر ہے جو دوسروں کو تعویل کی گنجائش وہ نہیں دیتے،
تو ہم بھی قطعاً ان کو تعویل کی گنجائش نہیں دیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ کسی کی بات میں تعویل کی گنجائش ہو تو تعویل کو قبول نہ کرو، یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ کسی جگہ مماتی اگر کہتے ہیں تو مماتیوں کو سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔ رضا خانی کہتے ہیں تو رضا خانی تو ویسے ہی ابد الآباد کے لعنتی اور ملعون ہیں، انہوں نے تو ہمارے بزرگوں کی کسی بات کی تعویل کو قبول ہی نہیں کیا تھا، باوجود اس کے کہ احمد رضا ملفوظات میں لکھ چکا تھا کہ ایک عبارت میں اگر 99 تعویلات کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی ہو تو اس کو لیا جائے گا۔ اس اصول کی روشنی میں تو ہر عبارت جو ہے جو قابل تعویل ہو اس کی تعویل کی جا سکتی ہے، اور اس بنیاد پر فتویٰ نہیں لگتا ہے احمد رضا کی اس عبارت کی بنیاد پر۔ لیکن چونکہ وہ خود دجال من الدجاجلہ تھا، اس نے ہماری تعویلوں کو ماننا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس نے آنکھیں بند کر کے فتوے لگا دیے۔ تو اگر یہی تعویل کا دروازہ رضا خانیوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے خود دروازہ بند کے، اگر وہ ہمارے اوپر کہیں کہ ہمارے گھر کی کوئی ثبوت پیش کریں تو کہ آپ نے بھی دروازہ بند کیا، جیسے آپ نے کیا ویسے ہم نے کیا ہے، ہم نے تو بند نہیں پھر کیا۔ اس کی وہ دلیل کے لیے کیا دیتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری صاحب کی جو کتاب ہے نا، کیا نام، بات سنو، ہم نے تعویل کا دروازہ بند نہیں کیا، سمجھ گئے؟ جہاں بھی تعویل کی گنجائش ہے وہاں ہم تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کا دروازہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں رضا خانیوں نے بند کیا ہوا ہے، تو رضا خانیوں کے لیے اگر وہ کوئی حوالہ دے دیں تو پھر جس دن وہ آ جائیں سامنے آئیں حوالے دیں تو حوالوں کے جواب بھی ان کو مل جائیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ٹینشن آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حوالے دیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ جس دن دیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ان کو بھی جواب دے دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ محترم میں چونکہ آپ ان کی طرف سے تو وکیل نہیں ہے نا، آپ ان کی طرف سے تو وکیل میری عرض سنیں کیونکہ میں خود اسی تحقیق کے مراحل میں ہوں، یہ جو تضاد پیش کیا جاتا ہے ہماری طرف سے یا رضا خانیوں کی طرف سے یا مماتی حضرات کی طرف سے، جیسے وہ خضر کی کتاب ہے، کیا نام ہے، تبصرہ کتاب نامی، تو اس کے اندر ایسی طرح تعارض پیش کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، اور دست گربان کو میں نے پڑھا ہے، پھر جو ہے مخالفین کی کتابوں کو پڑھا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے یعنی کہ گھروں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ کس کے گھروں میں؟ جیسے مثال کے طور پر جیسے ہمارے بہت سارے، بات سنو، میں نے آپ کو کہا، آپ نے کہا کہ تعویل کی گنجائش نہیں ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعویل کی گنجائش نہ ہونے کا حکم احمد رضا لگا رہا ہے، صحیح ہے، ہماری طرف سے یہ حکم نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اس چیز پر علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہ بات کلیئر ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ اب آگے اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ بتائیں۔ بات تو ہے نا کہ وہ خالد صاحب کے فتوے کی ذات میں بہت سارے کابرین آ رہے ہیں، ان کو ہم کیسے چھوڑیں گے اگر دست و گریبان کو مانا جائے تو؟ میں نے آپ کو بتا دیا دست و گریباں ہم نے آپ کو پتہ ہے مولانا ابو ایوب قادری صاحب نے دست و گریباں کیوں لکھی ہے؟ آپ کو اس کا تناظر معلوم ہے؟ اس کے پس منظر آپ کو معلوم ہے؟ آپ ارشاد فرما دیں۔ یہ پس منظر اگر آپ کو معلوم ہو تو بات ہی ختم ہو جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں احمد رضا خان کو اللہ تعالیٰ نے، احمد رضا کے بارے میں وہ کہتے ہوں کہ ہندوستان کے 3 عالم ایسے ہیں کہ جن کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے، خدا نے اس کو ناممکن فرما دیا، وہ اپنے احمد رضا کو ناممکن الخطا قرار دیں، اور ناممکن الخطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناممکن الخطا ہستیاں کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کون ہے دنیا کے اندر؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ اپنے نظریے اور نقطے سے مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر ناممکن الخطا ہستیاں کون سی ہوتی ہیں؟ آپ مجھے ان کا نام بتائیں۔ صحیح ہے، آپ فرما رہے ہیں، آگے بات آپ بتائیں، پوری کر لیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ عقیدت و عقائد میں سے ہوگا نا، آپ کو تو کسی کہیں آپ نے پڑھا، کتابوں میں پڑھایا ہوگا کہ ناممکن الخطا ہستیاں انبیاء کی ہیں، کہ انبیاء سے خطاؤں کا جو ہے صدور ناممکن ہے، اور یہ بقول خود بریلیوں کے کہ یہ معصوم ہونے کا معنی ہے۔ نہیں، کیا مفتی صاحب انبیاء سے خطا نہیں ہو سکتی؟ ناممکن الخطا ہستیاں کون ہیں میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن انبیاء سے خطا کا ہونا یا نہ ہونا، خطا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نا، میں نے جو بات پوچھی ہے اس کا جواب تو دیں۔ آپ ناممکن الخطا ہستی کس کو مانتے ہیں؟ کیا انبیاء کی جو ذات ہے نا وہ معصوم ہے، وہ بات برحق ہے، ہمارا اجماعی عقیدہ ہے۔ ناممکن الخطا کا معنی کیا ہے؟ معصوم ہونا نہیں ہے۔ نہیں، آپ کیا ان سے خطا بالکل ہو بھی نہیں سکتی، یہ مانا لیں گے؟ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ناممکن الخطا کا،
میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. معصوم ہونے کا کیا معنی ہے؟ آپ چلو نبی کو معصوم سمجھتے ہو تو کس معنی میں سمجھتے ہو؟ وہ کیا کہ وہ انبیاء گناہ کرتے نہیں ہیں، گناہ لکھے نہیں جاتے، یا کیا ہے؟ کس معنی میں آپ معصوم مانتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ تو تمام علماء نے اس کے اوپر تحقیقات کر دی ہے نا متعدد کتابوں کے اندر، کہ وہ جتنے بھی یعنی کہ ہمارے ساتھ جو گناہ کا تعلق ہے، یعنی کہ گناہ کبیرہ ہوگی، صغیرہ ہوگی، یا غصہ ایسا آ جانا کہ ہم بہت ساری غصے کے اندر غلطیاں کر جاتے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے تمام سے پاک ہیں. باقی رہا نہیں غصے کے اندر آ جانا، یہ کون سی آپ بات کر رہے ہو؟ یہ تو آپ عام انسانوں کے برابر لا کے کھڑا کر رہے ہو انبیاء کو کہ غصے کے اندر آ جانا. نہیں معاذ اللہ ہمارا غصہ اور ان کا غصہ. میں غصے میں آتا ہوں، جیسے صبر جو میں میری عرض سنیں نا، جو میں غصے میں آتا ہوں، غصے کے اندر میں تو قتل کر جاتا ہوں، تو میرا غصہ ان کا غصہ برابر تو نہ ہوا نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا ایک قبطی کو مارا تھا، وہ قتل ہو گیا تھا، تو یہ کیا تھا؟ جی موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو تھپڑ مارا تھا، وہ قتل ہو گیا تھا. پھر یہ انبیاء تو معصوم نہیں ہوئے، انبیاء تو قتل غصے کی حالت میں تھپڑ مارا، بندہ قتل ہو گیا. آپ کہتے ہو معصوم کا یہ معنی ہے، تو اس معنی میں تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر آپ معصوم نہیں مانو گے. اچھا، اگر انہوں نے مار کر قتل کر دے تو معاذ اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام قاتل بن گئے؟ آپ کہہ رہے ہو نا، آپ نے کہا غصے کے اندر کسی کو مارنا اور وہ قتل ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا انبیاء سے، یہ ہم کر لیتے ہیں وہ نہیں کرتے. یہ مثال تو آپ نے میں نے تو نہیں کی. وہ دیکھیں نا، ایک امر ربی حکم. بات سنو، یہ سارے دنیا کے اندر سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. یہ تو آپ مسلمانوں کے نظریے سے نہیں ہٹ سکتے کہ کوئی ایسا بھی کام ہوتا ہو جس پہ اللہ کا حکم نہ ہو. میرا سوال یہ تھا جو بیچ میں رہ گیا، میں نے یہ بتایا کہ جو آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہو، تو معصوم کا مفہوم ناممکن الخطا کے علاوہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں نے پوچھا آپ سے. جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ بتا دی، مزید آپ اپنی تحقیق کے مطابق آپ نے تو آپ کو تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ پتا ہو، یا شاید آپ چھپا رہے ہو یا پتہ نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ انبیاء کو ناممکن الخطا انبیاء کو ہم مان رہے ہیں تو وہ معصوم ہونے کے معنی میں مان رہے ہیں، یا معصوم ہونے کا معنی ان دونوں کے درمیان میں تباین کی نسبت ہے، تساوی کی ہے، عموم خصوص مطلق کی ہے، عموم خصوص من وجہ کی ہے. 4 نسبتوں میں سے کون سی نسبت ہے؟ پہلے ایک منٹ میری بات سن لیں. پہلے ان 4 نسبتوں میں سے ایک نسبت کا تعین ہو تو میں بات کو آگے کر کے آپ کو سمجھاؤں. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس لیول کے ہیں کہ میں آپ کو اس لیول پہ آ کے سمجھاؤں، یا کس لیول کے ہیں کہ میں آپ کو وہاں سمجھاؤں. دیکھیں 4 نسبتوں میں سے کون سی نسبت؟ ہم طالب علموں کو ہم جیسے طالب علم نالائقوں کو آپ جو ہے چھانٹنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اگر اس لائق ہوتے تو آپ کو فون کر دیں. آپ نے بولا نا آگے سے، آپ نے تو ناممکن الخطا اور معصوم کا معنی بتا رہے تھے نا آپ، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ معنی بتا رہے تھے تو میں نے اس لیے پوچھ بھی لیا آپ سے. جب کوئی بندہ بتا رہا ہوتا ہے تو وہ نالائق اپنے آپ کو طالب علم کہہ کر کیسے بولے گا میں نالائق طالب علم ہوں؟ تو بات ختم ہو گئی ہے. وہ بتائے اس کے اندر دیکھو، بات سنو. میں جب کوئی بندہ جب کسی دکان پہ جاتا ہے دودھ لینے کے لیے، وہ پیالہ لے کے جاتا ہے تو سامنے والا دیکھتا ہے کہ اس کا پیالہ کتنا خالی ہے کہ میں اس میں کتنا دودھ ڈالوں یا کتنی کوئی چیز ڈالوں. آپ کا میں وہ پیالہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پیالے میں کتنا دودھ ہے یا کیا ہے کہ میں اس میں مزید کچھ ڈال سکوں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اس لیے. اللہ اکبر اللہ. آپ مجھے بتا دیں آپ نے کیا دیکھنا ہے. سنیں، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ 4 جو نسبتیں ہیں منطق کی اصطلاح میں، ان میں سے آپ ناممکن الخطا اور معصوم ہونے کے درمیان میں کون سی نسبت مانتے ہیں؟ صحیح ہے. آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں گا، لیکن پہلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ اس کی وضاحت کر دیں. میں بتاتا ہوں. دیکھو، یا تو آپ بتاؤ یا سنو، آپ یا تو کہو کہ میں بتاتا ہوں، آپ بتا دیں، یا آپ کہو مجھے نہیں معلوم تو پھر میں بتاتا ہوں نا. بات آگے یوں چلے گی. صحیح ہے. میں جو محترم آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے، چلو اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ میں 2 باتیں کر رہا ہوں تو آپ ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں کرتے. آپ یہ کہو کہ مجھے معلوم ہے یہ نسبت ہے، یا کہو مجھے معلوم نہیں ہے آپ بتا دیں، تو میں بتا دیتا ہوں. یہ تو محترم وہ مناظرانہ لہجہ جو ہوتا ہے نا، آپ وہی اختیار کر رہے ہیں. جیسے ایک کو مناظرانہ لہجہ چپ کرنا جائز نہیں ہے کیا؟ نہیں، جائز تو ہے کہ آپ میرے ساتھ کون سا مناظرہ کر رہے ہیں. تو آپ اس کو تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. میں نے تو مناظرانہ لہجے کی بات ہی نہیں کی. میں تو صرف ہاں یا نہ میں نہیں طریقہ جو وہ اختیار کر رہے ہیں تو آپ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں فونوں پہ مناظرے نہیں کرتا. نہیں، بات چل رہی ہے احمد رضا خان بریلوی کی عبارت سے بات چل رہی ہے یہاں سے. اسی بات کی وضاحت کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ اس کو انبیاء کے ساتھ مان رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ ہماری یہ نیت نہیں ہے تو پھر جیسے آپ تعویل اپنے بزرگوں کی طرف سے کر رہے ہیں وہ بھی تو کر دیں گے.
لیکن ان کے اصول کے مطابق گستاخی کے الفاظ میں نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوتا ان کے اصول کے مطابق. تو یہ ہے. اب آپ تو یہ چیز ہمارے گھر میں موجود ہے. ان کی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ یہ آئینہ انہی کے لیے ہے. کس کی کتاب؟ جو رضا خانی مولوی وہ آپ نے پڑھی ہے؟ سنو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. میں نے آپ سے یہ کہا, آپ نے کہا اس کی نیت کچھ اور ہوگی. میں نے آپ کو کہا نیت کا اعتبار ان کے ہاں ہے ہی نہیں, وہ نیت کو مانتے ہی نہیں ہے معتبر. وہ نیت پر دار و مدار مانتے کے لیے کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ بات آپ کو میری سمجھ میں آئی کہ وہ نیت کو نہیں مانتے, نیت کا اعتبار نہیں کرتے. یہ آپ کو سمجھ میں آئی میری بات؟ جب نیت کو معتبر ہی نہیں مانتے قائل کی نیت کو, تو بات یہ کہ ان پر حکم خود بخود انہی کے حکم سے لگ جائے گا. آگے اب وہ جو آپ جو پیش کرو گے کہ آئینہ انہی کے لیے ہے, یا آپ پیش کرو گے فلاں کتاب میں ہے ہمارے خلاف یا ہماری کسی عبارت کے اوپر, تو وہ تو آپ ہمارے رد میں پیش کر رہے ہو نا. احمد رضا کا دفاع تو نہیں ہو رہا. وہ سمجھ رہے ہو؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے احمد رضا کا دفاع کرنا, ایک ہے علماء اہل سنت کی تردید کرنا. آپ احمد رضا کا دفاع نہیں کر رہے ہو, آپ تردید کی بات کر رہے ہو. میں تردید والی میں کہہ رہا ہوں پہلے دفاع کی بات کرو. اگر دفاع کی وہاں گنجائش موجود ہے تو بالکل دفاع کریں. احمد رضا کی عبارات میں یا اس کے بارے میں لکھی گئی بریلوی علماء کی رضا خانیوں کی عبارات میں اگر تعویل کی گنجائش ہے, نیت کا اعتبار ہے یا نہیں ہے, اس بات کو کلیئر کریں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ فلاں نے کیا لکھا ہے, پھر میں آگے وہ بات کروں گا. آپ ایک بات کو شروع چھوڑتے نہیں ہیں, آپ دوسری بات پہ چلے جاتے ہیں. ایک آپ نے کہا, میں نے آپ کو کہا معصوم ہونے اور ناممکن الخطا ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات صاحبزادہ اقتدار احمد نعیمی نے اپنی کتاب تنقیدات میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, تنقیدات علی مطبوعات میں صاحبزادہ اقتدار احمد نعیمی نے لکھا ہے کہ ناممکن الخطا کا معنی معصوم ہونا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس کے معنی دو الگ الگ کر رہے تھے. میں نے آپ کو بریلویوں کی کتاب سے بتا دیا کہ وہ اس کا ایک ہی معنی سمجھتے ہیں. وہ احمد رضا خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ناممکن الخطا ہے, ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری طرف وہی مفتی احمد یار نعیمی جو احمد رضا کا جو ہے وہ ایک واسطے سے خلیفہ ہے, وہ اپنی کتاب جال حق میں لکھ رہا ہے کہ انبیاء کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے, ان سے گناہ ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کی عبارتوں میں اس طرح کیڑے نکال لینا اور اپنی عبارتوں کا یہ حال ہو کہ وہ احمد رضا کو تو ناممکن الخطا مانے, اور مفتی احمد یار خان نعیمی کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہو کہ وہ جو ہے وہ نظریہ کہے کہ انبیاء سے خطائیں ہو جاتی ہیں, انبیاء غلطی کر سکتے ہیں. تو اب آپ بتاؤ گے کہ پھر کیا کیا جائے گا؟ اگر اقتدار نعیمی نے یہ بات لکھی ہے تو جیسے نانوتوی صاحب کے بارے ہم کہتے ہیں کہ ان کا تفرد تھا وہ جو موت کے مسئلے پر, تو اسی طرح وہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی اقتدار نعیمی کا اپنا تفرد ہے. یہ کون باقی رہا جال حق کے اندر اگر اس نے گناہ لکھا ہے تو یہ بات تو وہ کہتے ہیں کہ انوار الباری شرح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے. کیا بات موجود ہے؟ جمہور کا عقیدہ بتایا گیا ہے کہ جمہور علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ انبیاء سے صغیر اور کبیر کا جو ہے یہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے. میں نے دو عبارتیں پیش کی ہیں, آپ دونوں کا دفاع کریں. آپ نے مفتی احمد یار کی عبارت کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے آپ کو جو دو باتیں پیش کی ہیں, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء احمد رضا سے خطا ناممکن ہے, اور مفتی اقتدار احمد صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہے کہ ناممکن الخطا کا معنی ہے معصوم ہونا, بس. سمجھ گئے؟ میں نے جو دوسری بات پیش کی وہ میں نے اقتدار احمد کی پیش نہیں کی, وہ میں نے مفتی احمد یار کی پیش کی ہے. اس نے جال حق کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتے ہیں, گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں لکھے ہیں اس نے. آپ گناہ کبیرہ کی بات کر رہے تھے یا گناہ صغیرہ کی بات ہماری کتابوں سے کر رہے تھے؟ جی, گناہ کبیرہ اور صغیرہ یہ انوار الباری کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں. آپ نے اس کے مقابلے میں یہ پیش کیا کہ وہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ علماء دیوبند میں سے کوئی ناممکن الخطا ہے, معصوم ہے, یہ کہاں ہے؟ پھر اس ناممکن الخطا کا معنی معصوم ہونا کس دیوبندی عالم نے لکھا ہے؟ آپ نے اس کو پیش کیا نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ حق وہی ہے جو گنگوئی صاحب کی زبان سے نکلتا ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ صرف گنگوئی صاحب کی زبان سے حق نکلتا ہے اور کسی کی زبان سے نہیں نکلتا؟ یہ تو کسی عبارت کا مفہوم ہی نہیں ہے کہ نانوتوی گنگوئی کی زبان کے علاوہ کسی کی زبان پر حق نہیں نکلتا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے مفہوم؟ تو پھر جیسے آپ بنا رہے ہیں مفہوم اپنی طرف سے, تو وہ بھی تو بنا لیں گے. میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں, میں نے آپ کو عبارت نہیں محترم, اگر وہ انہوں نے ممکن لکھا ہے تو اس معنی میں تو نہیں لکھا ہوگا کہ انبیاء کے برابر انہوں نے احمد رضا کو کھڑا کر دیا. برابر نہیں کھڑا کیا, زیادہ کیا ہے. انبیاء سے وہ گناہ کو ممکن مان رہے ہیں, احمد رضا سے ناممکن مان رہے ہیں, وہ بڑا مان رہے ہیں. اب کیا ہو گیا آپ کو؟ تو اس کا کیا مطلب کہ وہ انبیاء سے اوپر مان رہے ہیں؟ تو یہ عبارت کیا بتا رہی ہے؟ آپ عبارت دونوں پڑھو, دونوں عبارات اگر نہیں وہ بھی اس سے جواب دیتے عبارات اکابر امام اہل سنت کی کتاب سے علامہ سرفراز خان صاحب کی عبارت سے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی تک, تھوڑی بہت آپ سے جو گفتگو ہوئی ہے,
کہ آپ مجھ سے معلومات لے رہے ہیں یا آپ مجھ سے مناظرہ کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک۔ دیکھیں نا جو اشکال آئے گا وہ تو میں سنو، آپ کہتے ہو وہ یہ کہتے ہیں، وہ ہیں کدھر جو یہ کہتے ہیں؟ ان کو کہو آ کے کہیں ہم سے، یہ تو ہم اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں ان کی کہ وہ آئیں اور کہیں ہم سے یہ بات۔ دیکھیں جی وہ آئیں یا نہ آئیں، دیکھیں ہمارا جن سے آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے یا گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہمت نہیں ہے۔ دیکھو بات سنو، مجھے بہت سارے فون کرتے ہیں، فون کر کے بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے، فون کر کے بات سنو، فون کر کے اسی طرح سوال جواب کے انداز میں وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن سامنے آنے کی ہمت ان میں ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ کسی تک بات پہنچانی ہو تو بالکل آپ پہنچا دیں، کہیں کہ زمین اوپر چلی جائے گی، آسمان نیچے آ جائے گا، تم فون سے ہٹ کر سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرو، نہیں آئیں گے چاہے کوئی بھی ہے۔ وہ چلو بالکل جو بھی ان کا طریقہ، یا نہیں آتے یا نہ آئیں گے یا نہ ان کی آنے کی نیت ہوگی، تو جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ یہ تو پھر عبارات کے کاغذ کے اندر وہ سامنے آنے کی نیت کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیوں نہیں کرتے وہ سامنے آنے؟ میرے سامنے تو بیٹھے ہوئے تھوڑے ہیں جو میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں محترم، میں عرض کریے کر رہا تھا، جب آپ ان کی طرف سے بات سنو، جب آپ ان کی طرف سے ساری وکالت پیش کر رہے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے نا کہ وہ یہ محترم جو کہتے ہیں میں تو اپنی طرف جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں۔ نہیں، آپ جھوٹ سچ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جھوٹ اور سچ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہتے ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں میری بات جو آپ کے بھی علم میں ضرور ہوگا۔ کیا جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ تو آپ کے علم میں ضرور ہوگا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا عبارات کے اکابر کے اندر گکھڑوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہماری۔ یہ گکھڑوی صاحب کون ہے؟ یہ تو ہمارے کسی بزرگ کا اس طرح نام نہیں ہے جس طرح آپ لے رہے ہیں نام۔ علامہ سرفراز خان گکھڑوی صاحب۔ یار میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ آپ نام تہذیب اور تمیز سے لو، آپ اپنے آپ کو دیوبندی بھی امام اہل سنت علامہ سرفراز خان صاحب گکھڑوی صاحب، ہاں رحمۃ اللہ علیہ۔ جی جی رحمۃ اللہ علیہ کہیں نا، رحمۃ اللہ، جی جی کیوں نہیں، ہاں تو وہ اس کے اندر امام اہل سنت صاحب کہہ رہے ہیں۔ بندے آپ گھبراؤ نہیں نا، جب ہم دیکھو ہم اپنے دیوبندی ساتھیوں کے پیچھے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نہیں بول رہے ہو۔ کیوں نہیں بول رہا رحمۃ اللہ علیہ یار، اس میں بولنے کی کیا حرج ہے؟ ہاں بولے نا، بولے۔ پوری آیت پڑھ دوں؟ جی پوری قرآن پاک کی آیت پڑھ دوں پھر آپ یقین جانو گے؟ کیا آیت پڑھ دیں؟ بس بزرگوں کا نام ادب سے لیں، طریقے سے لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا عرض کر رہا تھا عبارات اکابر کے اندر جیسے امام اہل سنت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم چلا چلا کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی عبارتوں کا یہ مفہوم نہیں ہے جو تم نکال رہے ہو، تو کسی طرح وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارا مفہوم یہ نہیں ہے، جیسے ان کا نہیں ہے تو ہمارا بھی نہیں ہے۔ تو یہی بات میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا بولا کہ ہمارے نزدیک تعویل کی گنجائش ہے، تعویل کا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ سوال ان سے بنتا ہے، ہم سے نہیں بنتا۔ آپ تو اس عبارت کو میری تائید میں پیش کر رہے ہو۔ یہ بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تعویل کا دروازہ انہوں نے بند کیا ہے، تعویل کی گنجائش انہوں نے ختم کی ہے، ہم نے تعویل کی گنجائش ختم نہیں کی۔ یہ ان سے جا کے پوچھو کہ تعویل کا جو دروازہ ہے نا وہ تو لفظ کو دیکھے جائے گا، لفظ صریح ہے، لفظ کیسا ہے، تو لفظ کے اعتبار پر ایک بندہ یعنی کہ صریح مصافی کرتا تو ضرور بات ہے تعویل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیا اس میں کوئی گنجائش ہے کہ آپ کہیں کہ احمد رضا ناممکن الخطا ہے اور اقتدار احمد کہے کہ ناممکن الخطا کا معنی معصوم ہونا ہوتا ہے، اور ادھر آپ کہیں کہ انبیاء سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی تعویل کی گنجائش ہے؟ تو بتاؤ کیا گنجائش ہے؟ نہیں وہ تو نہیں، وہ جو کہہ رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جال حق کی عبارت میں نے دیکھی ہے اس کے اندر بھی وہ تعویل کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات تو ہے نہیں جیسے تم لوگ لے رہے ہو۔ اگر اس کو مانتے ہو تو پھر انوار الباری شرح بخاری والی عبارت کو بھی مانو۔ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تعویل تو بیان کرو، وہ تعویل کیا پیش کرتے ہیں وہ مجھے پیش کر کے بتاؤ۔ اس عبارت میں کیا تعویل ہے؟ آپ کہتے ہو ایک ہوتا ہے جس عبارت میں تعویل کی صحیح تعویل کی گنجائش ہو، ایک ہوتا ہے صحیح نہیں تعویل کی، اس میں کیا گنجائش ہے تعویل کی؟ وہ تعویل کا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا تو اقرار ہی نہیں کیا، انہوں نے الٹا رد کیا ہے۔ نہیں ہے وہ رضا خانی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس بات کا اقرار بھی نہیں کیا، وہ تو گناہ کبیر اور صغیرہ کا انکار کا رد کر رہے ہیں۔ نہیں رد کر رہے، آپ کو کس نے کہا؟ انہوں نے لکھا ہے رہے انبیاء کرام تو ان سے گناہوں کی تفصیل یہ سنیں، رہے اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، اس کی میرا جملہ پورا سنیں، رہے انبیاء کرام تو ان سے گناہوں کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کرام عادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے معصوم ہوتے ہیں، نسیاناً و خطاً، ہاں نسیاناً و خطاً صادر ہو سکتے ہیں۔ وہ پہلے گناہ کبیرہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ان سے نسیاناً و خطاً گناہ صغیرہ اور کبیرہ صادر ہو سکتے ہیں۔ اور احمد رضا نسیاناً مراد وہ کہتے ہیں کہ یہ خطا جو ہے خطا اجتہادی، یہ مراد لیتے ہیں۔ سنو تو صحیح نا، آگے پوری بات تو سنو نا۔
دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے احمد رضا کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کی زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے خدا نے اس کو ناممکن فرما دیا. تو احمد رضا کی زبان و قلم کو خدا نے ناممکن کر دیا, اور انبیاء کرام کی زبان اور قلم اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ ان سے خطائیں نسیاناً صادر ہو سکتی ہیں. تو اس میں کیا تعویل ہے؟ وہ نسیانن سے کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی مراد ہے, گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں. اگر گناہ کبیرہ صغیرہ لوگ بات سنو, نسیانن تو کوئی عام بزرگ اللہ کا ولی جو صحابیت سے نیچے کے درجے کا ہو وہ بھی کبھی جان بوجھ کر گناہ کبیرہ نہیں کرتا. یہ آپ کا کیا کیا؟ جی کوئی بزرگ, کوئی اللہ کا ولی, کوئی نیک متقی پرہیزگار کبھی بھی جان بوجھ کر گناہ کبیرہ تو نہیں کرے گا, وہ تو اس سے خطا نسیانہ نہیں ہوگا. وہ یہی بات ہے نبی کے لیے بھی مان رہے ہیں وہ. جی اور احمد رضا کے لیے یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں. اگر عبارات اکابر والا مفہوم جو اپنے اوپر فٹ کریں کہ جی دیکھو جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مفہوم نہیں ہے, ہمارا بھی نہیں ہے, تو ہم کہیں گے تم نے خود تعویل کا دروازہ بند کیا ہے. نہیں, ہم نے یہ تعویل والا دیکھو مولانا سرفراز صاحب تو تعویل کا دروازہ کھول رہے ہیں, تو وہ ہم تو تعویل کے قائل ہیں نا, ہم اس لیے کھول رہے ہیں. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں تو ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جو تعویل کی گنجائش نہیں چھوڑتے, میں تو میرا سوال ان سے ہے, وہ ہمارے والے تعویل کی گنجائش سے کیوں رستہ لے رہے ہیں, وہ اپنے جو ہے اصول کو کیوں نہیں مان رہے. اچھا, وہ اپنے اصول کو کیوں نہیں مانتے؟ یا تو وہ یہ کہہ دیں کھلے لفظوں میں کہ ہم اپنے اصول کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے. وہ جب کہیں گے میں جتنے یہ جو آج کل جتنا بھی تضاد آ رہا ہے نا, میں اس کے اندر بہت یہ نہیں کہ ایک قسم کا کیا آپ سے کیا چھپانا ہے, متذبذب ہوں اسی معاملے کے اندر کہ جو وہ اعتراض پیش. جی وہ تو جب آپ ہمارے پاس آتے اور ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تو انشاءاللہ ہم آپ کا سارا تذبذب ختم کرتے. لیکن بس بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ بہت دور سے فون کر رہے ہیں, تو آپ کے تذبذب کو ہم نہیں, ملاقات میری ہوتی رہتی ہے ادھر. اس کے ساتھ جو ہے علامہ قریشی صاحب سے بھی اور علامہ قادری صاحب سے بھی 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. بس لیکن علامہ قادری صاحب جو ہے نا, ہاں, وہ تھوڑے غصے کے اندر سے رابطہ ملاقات ہو تو آپ مجھے فون کرنا, میں آپ کی انشاءاللہ تفصیل سے ان سے بات کرواؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ آخر میں عرض کرتے بہت ٹائم لیے آپ سے ناراض مت ہونا, آخر میں یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ہم میل جول ان سے رکھتے ہیں اور ہمارے جو علاقہ ہے, ہم نے تو شادیاں بھی آپس میں کی ہوئی ہیں جو کہ پورا علاقہ ایک قسم کا رضا خانی ہے, اذان کے ساتھ صلاۃ السلام اور میلاد شریف وغیرہ وغیرہ جتنے بھی رضا خانی کام کرتے ہیں, تو ہمارا ان سے بچنا تو بہت ہی ناممکن بات ہے. تو اس معاملے کے اندر کیا ہم حکمت عملی استعمال کریں؟ حکمت عملی ایک مسئلے میں تو میں نے جنازے پر میں نے بات کی تھی, لیکن بہت یعنی کہ گرما گرمی کا بازار گرم ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگ بھی مخالف ہو گئے تھے. حکمت عملی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا خود اصولیات کو پڑھیں کہ بدعتیوں کے ساتھ کیا کیا رویے اپنائے جا سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں اپنائے جا سکتے, اور اس پر عمل کریں. باقی لا یخافون لومۃ لائم, اس میں ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھیں کہ کوئی کیا کہے اور کوئی کیا کہے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور والی کیا بات ہے, میں اپنے بارے پوچھ رہا ہوں محترم, دور والی کیا بات ہے, میں اپنے بارے پوچھ رہا ہوں کہ میرا جو ہے نا کیا نام ہے وہ سورا جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں, یعنی کہ جس کی بیٹی میرے گھر میں ہے ہم اس کو سورا بولتے ہیں, پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں. تو وہ جو سورا ہے وہ کٹر بریلوی ہے, اور میری جو وہ سب کیا بولتے ہیں یعنی کہ میری گھر والی کی ماں وہ جو ہے کٹر بریلوی ہے. پھر اس کے بھائی جو ہے وہ بھی کٹر بریلوی ہے. پھر جبکہ ان کا پورا خاندان یعنی کہ میلاد کرواتے ہیں, جلوس بھی کرواتے ہیں, فیصلے بھی کرواتے ہیں, اور عقائد کے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی سوسر بریلوی ہے تو آپ کے نکاح پہ کیا فرق پڑے گا؟ اچھا, یعنی کہ فرق نہیں پڑتا. سوسر کے بریلوی ہونے سے آپ کے نکاح پہ کیا فرق پڑے گا؟ آپ یہ بتاؤ کہ آپ اور آپ کی گھر والی کا کیا عقیدہ نظریہ ہے, یہ بتاؤ. میرا اور میری گھر والی کا, میری اور میری گھر والی کا وہی عقیدہ ہے جو اکابرین امت کا ہے. ہم نہ کہ متشدد قسم کے, جی نہ کہ متشدد قسم کے, نہ کہ متشدد قسم کے جو نہ کہ متشدد قسم کے رضا خانی نہیں. تو آپ کا نقطہ نظر, آپ نے تو جیسے گفتگو کی تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے, آپ دیوبندی نقطہ نظر کے ہیں یا بریلوی نقطہ نظر کے ہیں, یہ بتائیں. میں نے عرض کر دیا تھا نہ متشدد دیوبند والا, نہ متشدد علماء رضا خانی والا, نہ علماء جو ہے وہ کیا نام ہے مماتی. اچھا, آپ ہمارے علاقے میں ہے نہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو آپ ان کے لیے جب اس کو کچھ وہ نہیں سمجھتے ہو, آپ کا دونوں کا نقطہ نظر ملتا ہے تو
پھر کیا ہے؟ احمد رضا خان نے تو اس مسئلے میں بڑی سختی کی ہے. اس نے تو لکھا ہے کہ دیوبندی کا نکاح کائنات کے اندر کسی حیوان سے بھی نہیں ہوگا. تو وہ نقطہ نظر آپ کا نہیں ہے اگر متشدد والا، تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر احمد رضا والا نقطہ نظر ہے تو پھر تو نکاح نہیں ہوتا. وہ تو جو کر کے چلے گئے وہ تو اپنی قبروں میں چلے گئے، اللہ کو معاملہ اپنا دیں گے. یہ جو آپ نے بارے یعنی اشکال تھا نا کہ بہت سارے پھر جانا بھی پڑتا ہے، بعض کا جنازے میں بھی پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اور اصال ثواب کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. دل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل ہمارا کیسا ہے. مسئلہ تب پوچھتے نا جب آپ ہمارے نقطہ نظر کے ہوتے، ٹھیک ہے. جب آپ کا نقطہ نظر ہی ہم سے الگ ہے نا، تو پھر آپ کو مسئلہ انہی لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جو آپ کے نقطہ نظر کے علماء ہیں. کیونکہ آپ نہیں محترم، میں آپ کے نقطہ نظر سے صرف مولویوں میں سمجھتے ہیں